اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک سوال جو اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں سائیکیٹرسٹ کے پاس کب جانا چاہیے اور سائیکیٹرسٹ کا رول کب شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت عام سا سوال ہے، ہر آدمی پوچھتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے سائیکیٹری کے جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، وہ عام رویے ہیں۔ جیسے ہیلدی اینگزائٹی اچھی چیز ہے، جیسے اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو گریف ریئیکشن یا ڈپریشن جو وقتی طور پہ ہو وہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ تھوڑا سا شبہ بھی کر سکتے ہیں، کبھی کبھار لوگوں کے ذہن میں شبہات آتے ہیں، بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں وہم بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے متعلق وہم آ سکتے ہیں اور بہت سی چیزوں سے متعلق وہم آ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو بیماری نہیں کہتے۔ تو ایک تو یہ کہ بہت سے رویے عام ہیں لیکن ان کی اتنی شدت نہیں ہوتی، وہ آپ کی زندگی کے روزمرہ زندگی کو متاثر نہیں کر رہے ہوتے، وہ جو آپ کی زندگی میں آپ کو رول دیا گیا ہے، اللہ نے دیے ہوئے ہیں بہت سے، ان کو متاثر نہیں کر رہے ہوتے اور تھوڑے عرصے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کے لیے تو آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، اور عموماً آپ آپس میں ہی سوشل سپورٹ ایک دوسرے کی ساتھ مل کے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ٹریٹس ہوتی ہیں، جیسے بعض لوگ بہت پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت میٹیکولس یعنی کہ بہت باریک بینی چیز کرتے ہیں، بہت تفصیلات میں جاتے ہیں، بہت زیادہ باضمیر ہوتے ہیں، پلیجر یا خوشی حاصل نہیں کر پاتے کہ جیسے تھوڑی سی موسیقی سنی پھر کافی ہے تو بہت گناہ کام ہے، اس طرح کر کے ان کے اوپر کیونکہ باضمیر بہت ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں وہ لائف کے اندر، زندگی کے اندر بعض دفعہ ان کے اندر کچھ ٹریٹس ایسی ہوتی ہیں جو یہ سب چیزیں ان میں عام ہوتی ہیں، لیکن یہ بیماری نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹریٹس دونوں طرف جا سکتی ہے۔ یہ ٹریٹس اچھی بھی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ تکلیف دہ بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو ہم بیماری جب تک نہیں کہتے، جو ہماری پرسنالٹی کی ٹریٹس ہیں، جب تک کہ وہ ڈس آرڈر کی شکل اختیار نہ کر لیں، جب وہ ہمارے روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز نہ ہو۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہیلدی اینگزائٹی ہر ایک میں ہوتی ہے، یا تھوڑی بہت اینگزائٹی ہوتی ہے ایگزام کے ساتھ، لیکن پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، اس میں تو کوئی، یا ان کی شخصیت بعض ایسی ہوتی ہے بعضوں کی کہ وہ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنی شخصیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بعض دفعہ صرف سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کر کے بہت جگہوں پہ سائیکیٹرسٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر بعض دفعہ علامات ہوتی ہیں، جب کوئی ایسی علامات پیدا ہو جائیں ذہنی جو آپ کی زندگی کو متاثر کر رہی ہیں اور آپ کی فنکشننگ کو افیکٹ کر رہی ہیں، تو اب آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ پہلے سائیکالوجسٹ کیوں نہیں؟ کیونکہ سائیکیٹرسٹ نے MBBS کیا ہوتا ہے اور اس کو بیماریوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو پہلی دفعہ دیکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ یہ آپ کی علامات کسی اور بیماری کی، جسمانی بیماری کا وجہ تو نہیں ہے، جیسے آپ کو ہائپوتھائرائڈزم ہے، کوئی فرنٹل لوب ٹیومر ہے، کوئی اور اینڈوکرائن ڈس آرڈر ہے، یا کوئی اور بیماری ہے، کہیں اس کی وجہ سے تو یہ نہیں ہو رہا۔ تو پہلے سب چیزوں کو وہ رول آؤٹ کرے گا، آپ کی تشخیص کرے گا، اس تشخیص میں وہ بعض دفعہ خاص طور پہ بچوں میں سائیکولوجسٹ کی مدد حاصل کر سکتا ہے، اور کچھ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جو وہ ان کے ذریعے سائیکومیٹری کروا سکتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے لیے علاج تجویز کر دے گا، اور اگر اس علاج میں وہ سمجھے گا کہ آپ کو سائیکو تھراپی یا باتوں کے ذریعے علاج کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس بھیج دے گا یا خود اس کا علاج کرے گا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بہت دفعہ ہمیں سائیکیٹرسٹ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ ضرور آئیں اگر آپ کی زندگی اس علامات کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ شکریہ۔